بسم الله الرحمن الرحيم. میرا خالق ہے جو سب کا مالک ہے وہ، اس کے ہی دست قدرت میں ہر چیز ہے. میرا خالق ہے جو سب کا مالک ہے وہ، اس کے ہی دست قدرت میں ہر چیز ہے. رب قادر نے کن جو ہی فرما دیا، دیکھتے دیکھتے وہ فقاں ہو گیا. غم کے بادل چھٹے ٹی وی پہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں اور ان ڈراموں میں ان کی پوجا بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اس طرح کا پروگرام دیکھنا کیسا ہے؟ سائل کہتا ہے عبد المطلب کا ایمان اور ابو طالب کا ایمان کیا تھا؟ کچھ لوگ مردوں کے لیے اصالہ ثواب کے واسطے 10واں 40واں کرتے ہیں کہ اسلام میں جائز ہے، نہیں تو ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے نبی علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، وہ کیسی ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کی قبر کچی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے اوپر بھی تو حجرہ بنا ہوا ہے. تو پیارے نبی علیہ السلام کی قبر مبارکہ کے اوپر حجرہ نہیں بنا، بلکہ آپ علیہ السلام حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے. حجرہ الگ تھا، مسجد رسول الگ. یہ تو تعداد جب مسلمانوں کی بہت بڑی اور وہ مسجد بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، اضافہ ہوتا گیا، توسیع ہوتی گئی، تو اس توسیع کے دوران حجرہ عائشہ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا. لیکن آپ علیہ السلام کی دیواریں کلوز کر دیا گیا. کی مشعل سے روزاں ہوئی، چار جانب اجالا بکھرنے لگا. لطف رحمان جب بے کراں ہو گئے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سائل کہتا ہے ہمارے بہت سارے ساتھی ٹی وی پہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں اور ان ڈراموں میں ان کی پوجا بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اس طرح کا پروگرام دیکھنا کیسا ہے؟ وقت اللہ کو مومن کا عبادت میں گزارنا بہت پسند ہے، اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ ٹائم، یہ زندگی بہت قیمتی ہے. ٹیلی ویژن پہ فلمیں، گانے، ڈرامے دیکھنا بہت سی بیماریوں کا، بہت سے گناہوں کا جمگھٹا ہے اس کے اندر. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہاں وقت کا بھی ضیاع ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے. گانا اور ساز دل میں ایسے نفاق کو اگاتا ہے، پیدا کرتا ہے. اتنی جلدی انگوری بارش کے پانی سے نہیں پیدا ہوتی جتنی جلدی گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا اس ساز کو شیطان کا کلام کہا کرتے تھے. یہ شیطان کا کلام ہے. جو بھائی اپنا وقت اس بے حیائی کے پروگراموں میں دیکھتے ہوئے گزارتا ہے، وہ سوچے کون کون سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں. ساز، بے حیائی کے جملے، گندی شاعری،
دلوں کا فساد جس سے برپا ہوتا ہے، وقت کا ضیاع، بے پردہ، بے دین، بدکار عورتیں، ان کی طرف نظر کا اٹھنا، حرام کام میں نظر کا استعمال ہونا، حرام کام میں کان کا استعمال ہونا، اور آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، جسم کا ایک ایک انگ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے جس کا انسان نے جواب دینا ہے۔ فلموں اور ڈراموں میں یہ گناہ تو ہیں ہی ہے، جو بھائی نے سوال میں ذکر کیا ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ ان فلموں کے ذریعے یہود و نصارہ، ہندو اپنا مذہب، اپنا دین وہ مسلمانوں کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ مندر میں بت کے سامنے سجدہ ریز، اور جو سجدہ کرتا ہے اس کا کام بھی بت فوراً کر دیتا ہے، یہی کچھ فلموں میں دکھاتے ہیں۔ تو ان پوجا کے اعمال کو دیکھ کر ان پہ راضی رہنا، دل سے برا نہ جاننا، کم از کم آخری ایمان کی کڑی دل سے برا جاننا۔ سب سے پہلے اسے ہاتھ سے بند کر دیں۔ اگر آپ کے گھر میں ہے تو کیبل، ڈش انٹینے کی لعنت کو نکال کے باہر پھینک دیں۔ ڈش انٹینا اور کیبل کی مصیبت کو گھر سے نکالتے ہوئے اگر ماں ناراض ہوتی ہے، باپ ناراض ہوتا ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے، بچے ناراض ہوتے ہیں، بھائی ناراض ہوتا ہے، خانوادہ ناراض ہوتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی رضامندی اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کی رضامندی سے اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، آپ کو گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کے پیسے سے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، تو آپ سختی سے اپنے ہاتھ سے اس گناہ کے کام کرو گے۔ اگر آپ چھوٹے ہیں، آپ کا کنٹرول نہیں ہے، تو کم از کم اپنی زبان سے برملا اس کا رد کریں، اس کو برا جانیں۔ اتنی بھی ہمت نہیں تو اس مجلس کی رونق نہ بنے۔ اور جنہوں نے کفار کی عبادت کے طریقوں کو دیکھا اور پھر اسی پر راضی رہے، اس کا رد نہیں کیا، نہ تو ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ دل سے، اور دل سے رد کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس مجلس کو چھوڑ دیں، تو پھر کہیں یہ نحوست نہ پڑ جائے کہ انسان بھی انہی میں شامل ہو جائے۔ جو محبت سے دیکھتا ہے، جو ان کے اس عمل کو پسند کرتا ہے، تو انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ان فلموں کی نحوست مسلمانوں پہ جہاں پڑی، اس میں ایک بہت بڑی چیز مسلمان اور کافر کے درمیان جو تمیز تھی وہ فلموں نے ختم کر دی۔ اب ہیرو ہے، پسند ہے، وہ ہیرو ہندو ہے، وہ ہیرو عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ کافر ہے، تو جی ہیرو ہے بڑا شاندار، یہ ہیروئن ہے بڑی اچھی، کون ہے، کیا دین ہے، کیا ایمان ہے، وہ سوال ختم ہو گیا۔ کھیلوں کی دنیا نے، فلموں کی دنیا نے اس تمیز کو مٹا ڈالا۔ اگر کوئی مسلمان، مومن، اہل ایمان اس برائی میں شکار ہو چکا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، یہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارے۔ جنتی جنت میں ہوں گے، اور جنت میں ہوتے ہوئے اپنے زندگی کے، دنیا کی زندگی کے ان لمحات پہ حسرت کریں گے جو لمحات دنیا کے اندر اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے ہوں گے۔ یہ ان کا حال ہے جو جنت میں ہوں گے، وہاں بھی حسرت کریں گے کہ فلاں وقت جو تھا ہم نے فضول ضائع کیا تھا، اگر اس میں بھی اللہ کا ذکر کر لیتے تو آج ہمارا مقام اور بلند ہوتا۔ سائل کہتا ہے عبد المطلب کا ایمان اور ابو طالب کا ایمان کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ تو آپ کو علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام بچپن میں تھے، ابھی نبوت کا زمانہ نہیں پایا۔ جب نبوت کا زمانہ نہیں پایا تو ایمان والی بات ہی نہیں۔ رہے چچا ابو طالب، انہوں نے نبوت کے دور کو پایا،
اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ السلام ان کے سرہانے پہ بیٹھے رہے۔ جب ابو طالب بستر مرگ پہ تھا، پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، سچا مانتے تھے، قرآن کو، دین کو، اسلام کو، حقیقت کو سمجھتے تھے۔ پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا، مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اب میں اپنے باپ کے دین پر، یہ آخری الفاظ ہیں، علی دین عبد المطلب، باپ کے دین پر، اور فوت ہو گئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا اپنے چچا کی وفات کا، تو قرآن حکیم میں مالک کا فرمان پیارے حبیب علیہ السلام پہ نازل ہوا، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ، ہاں وہ اللہ کی ذات ہے، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا۔ عبد المطلب نے تو پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت کے دور کو ہی نہیں پایا، پہلے ہی فوت ہو گئے، اور ابو طالب نے نبوت کے دور کو پایا لیکن ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا جہنمی، سب سے کم عذاب والا میرا چچا ابو طالب ہے۔ اس کو آگ کی 2 انگارے، یا ایک روایت میں آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیاں ابلتی ہے، اور وہ گمان کرے گا کہ مجھ سے بڑا عذاب کسی کو نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگ مردوں کے لیے ایصال ثواب کے واسطے 10واں 40واں کرتے ہیں، کیا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں تو ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل رک جاتے ہیں، انقطع عملو، اس کے عمل کاٹ دیے جاتے ہیں، سوائے 3 عملوں کے۔ 3 عملوں میں صدقہ جاریہ ہے، علم جو پڑھا کر گیا وہ ہے، نیک بیٹا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ یہ مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، اپنے مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، اسپتال بنوایا، کنواں لگوایا، کوئی درخت لگا دیا، کوئی بھی عمل جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جس کا اجر و ثواب چل رہا ہے۔ آپ نے کسی کو علم سکھایا، قرآن سکھایا، توحید سکھائی، نماز سکھائی، دین سکھایا، اس کا ثواب بھی چلتا رہے گا۔ نیک بیٹا ہے، آپ فوت ہو گئے، بیٹے کی نیک تربیت کی، قرآن کا حافظ بنایا، دین کا عالم بنایا، دیندار بنایا، اس پہ چلانے کی کوشش کی، محنت کی، اللہ نے آپ کی محنت میں برکت ڈالی، اب وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، یہ ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ 3واں، 9واں، 10واں، 40واں، قل، برسی، رسم چہلم، یہ سب مولویوں کے پیٹ کا دھندا، کاروبار ہے۔ نہ مردے کو کچھ ملتا ہے، مولوی کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان کافی ہے، جس نے ہمارے دین میں نیک کام کا اضافہ کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ مردود ہے۔ یہ 3، 7واں، 9واں، 10واں، رسم سویم، رسم چہلم، یہ قل، یہ برسی، یہ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنا، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان۔ آپ کو ایک ایسی دلیل دے دوں جو مولوی کو آپ آرام سے قابو کر سکے، کامن سینس کی بات۔ آپ اس سے پوچھیں، مولوی صاحب ہم دین پہ جتنا بھی عمل کرتے ہیں، دین کے جتنے بھی کام کرتے ہیں، اس کا ہم نے اپنی اپنی زبان میں ترجمہ تو کیا ہوا ہے، لیکن اس کی اصل عربی میں موجود ہے۔ نماز پڑھتے ہو، عربی میں کیا کہتے ہیں؟
روزہ رکھتے ہو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چندہ دیتے ہو اللہ کے لیے مسجدوں میں مدرسوں میں بیواؤں یتیموں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صدقہ۔ اس سے پوچھو حضرت جی تیجے کی عربی کیا ہے، نامے کی عربی کیا ہے، ساتویں کی عربی کیا ہے، 10ویں کی عربی کیا ہے، 40ویں کی عربی کیا ہے، رسم چہلم کی عربی کیا ہے، قل شریف، اس قل شریف کی عربی کیا ہے؟ وہ جواب ہی نہیں دے سکتا۔ وہ عربی بتائے کیسے؟ یہ چلا ہی بر صغیر سے ہے، مولویوں نے کھانے کا ڈھونگ بنایا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ کوئی فوت ہو گیا ہے آپ اس کے لیے دعائے خیر کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، کسی نے وصیت کی ہے عمرے کی، عمرہ کیا جا سکتا ہے، حج کیا جا سکتا ہے۔ نہیں بھی وصیت کی، فوت ہو گیا، استطاعت تھی نہیں کر سکا، اس کی طرف سے کر دیجئے۔ اس پہ قضا روزے رہتے ہیں وہ رکھیے، اولاد ہے اپنے باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے صدقہ خیرات کرے۔ یہ چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، اور یہ چیزیں جو باقی سوال میں بیان ہوئی ہیں یہ مولویوں نے اپنے کھانے کا ڈھونگ بنایا ہے۔ پیپسی یا کوکا کولا پینے میں کوئی حرج تو نہیں، صحت کا نقصان، صحت کا بیڑا غرق، سب سے زیادہ ہڈیوں کو اتنا کمزور کر دینے والی چیز۔ آپ تجربہ کر لیں، گھر کے اندر آپ کا کچن پیٹ ریپ بند ہو جائے، کوک کی بوتل ڈال دے وہ کھل جائے گا، اندر جا کر کیا کچھ کھول دیتی ہوگی۔ صحت کا نقصان سب سے بڑا ہے۔ باقی ایک شبہ تو موجود ہے کہ اس کے اندر پیپسین ملائی جاتی ہے، اور بعض محققین کا یہ قول بھی ہے کہ جو پیپسی کوک سعودی عرب میں آتی ہے اس کے اندر وہ پیپسین نباتات سے لی جاتی ہے، اور بعض کا قول ہے کہ ہر پیپسی کے اندر پیپسین ملائی جاتی ہے۔ شک ہے، شبہ ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہود و نصارہ کی مدد ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قضا روزے شعبان کے پہلے رکھنے چاہیے یا بعد میں؟ شعبان کے بعد تو پھر رمضان ہی آ جائے گا، پھر قضا کیسے رکھو گے؟ قضا روزے جلدی سے جلدی رکھنے چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ جس کا روزہ کسی شرعی عذر کی بنا پہ رہ گیا ہے، بیمار تھا، سفر میں تھا، کوئی تکلیف تھی، نہیں رکھ سکا، تو وہ جلدی اس روزے کی قضا ادا کرے۔ حاملہ عورت روزے رکھ سکتی ہے اگر اس کی صحت اجازت دے تو روزے رکھے، اگر صحت اجازت نہیں دیتی تو فراغت کے بعد پھر ان کی قضا ادا کرے۔ قنوت نازلہ رکوع سے پہلے یا بعد میں ہاتھ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے۔ احتلام ہونے کے بعد اگر ہم سنت کے طریقے سے غسل نہ کریں، عام طریقے سے غسل کر لیں تو غسل ہو جائے گا؟ نہیں، جو غسل واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اس پہ لازم ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ فرض غسل وہ احتلام کی صورت میں ہو، جماع کی صورت میں ہو، وہ لازم ہے جو طریقہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے اس کے مطابق کریں۔ داڑھی کی کیا اہمیت ہے؟ سنت ہے، یہ فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیر آتے ہیں مجوسی، جن کی داڑھیاں شیو ہیں، مونڈی بھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں وَيْلَكُمْ، ہلاکت ہو تمہارے لیے، بربادی ہو تمہارے لیے، تمہیں کس نے اس بات کا حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ امرنی، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض ہے یا سنت؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرض ہے یا سنت؟ فرض ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اتنا ہی کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ عزیز ہو سوائے میری جان۔ فرمایا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا،
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو. کہا الآن یا عمر رضی اللہ عنہ وارضا، اب بات بنی ہے عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی. اگر دل میں ان کی محبت کا چراغ جلے گا تو اس کا اثر نظر تو آئے گا. یہ مسئلہ بارہا ذکر ہوا ہے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دے، اللہ جس کو ہدایت دے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کائنات میں کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت پیدا ہوا ہے؟ ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں. پیارے حبیب امام الانبیاء، امام اعظم، بشریت کے امام، حسینوں کے امام، آپ سے بڑھ کر نہ کوئی حسین جنا گیا نہ جنا جائے گا، نہ جنا جا سکتا ہے قیامت تک. سردار ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا حسن داڑھی کے ساتھ تھا یا شیو کر کے تھا؟ پیارے حبیب داڑھی کے ساتھ حسین تھے. اور جس سے محبت ہو انسان اس جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتا. یہ فلمی دنیا کے نوجوانوں کو نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ اپنے ہیرو کو دیکھ کر کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں، بالوں میں پونیاں لگا لیتے ہیں، سر پہ ہیئر بینڈ لگا لیتے ہیں. کسی ہیرو کی لڑائی کے دوران پینٹ پھٹ گئی، وہ سویرے اپنی آپ پاڑ لیندے میں. کیوں؟ جس سے محبت ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمارے دل میں محبت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا یہ چہرہ محمدی نہیں؟ محبت ہو تو کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے. نفرت اور بغض ہو تو تب بھی انسان اظہار کرتے ہوئے کس سے کرتا ہے؟ چہرے سے. پیار کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا، پھول جیسا. کہتے ہو یا نہیں؟ اپنے محبوب کے چہرے پہ قربان ہو جاؤں، کیا نور ہے، چاند کا ٹکڑا ہے. اور اگر کسی سے ناراضگی ہو جائے، محبوب سے ہی لڑائی ہو جائے، جس کے چاند کا ٹکڑا کہہ رہے ہو، تو پھر کیا کہتے ہو؟ میں ਉਹਦਾ منہ ویکھنا نہیں چاہتا، میں اس کے منہ پہ جھاڑو نہیں مارتا، اسے کو اپنا منہ بس میری نظروں سے دفع ہو جائے، پیچھے ہو جائے، مجھے نظر نہ آئے. محبت ہو تو چہرے سے، نفرت ہو تو. کبھی کسی نے تعریف کی اپنے محبوب کی؟ میرے محبوب دے گوڈے گیٹے بڑے سونے نے، وہ دی پنڈلیاں دا کیا کہنا جی، ماشاءاللہ کیا مور کی ٹانگوں کی طرح میرا محبوب کی ٹانگیں ہیں. کوئی کہتے ہیں؟ نفرت کا مرکز، محبت کا مرکز یہ چہرہ ہے. جو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ کنفرم بات ہے؟ یقین سے کہتے ہو؟ اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر مومن نہیں ہو سکتا تو بتائیے جو اپنے چہرے پہ اس سنت کو دراز کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے یا نہیں؟ اور جو اپنی اس داڑھی کو شیو کر کے اپنا چہرہ یہود و نصارہ جیسا، مجوس جیسا، ہندوؤں جیسا، مشرکوں جیسا بناتا ہے، اسے نبی کے چہرے سے پیار ہے یا بغاوت ہے؟ اللہ کے لیے سوچئے. ہر بندے نے اللہ کو جواب دینا ہے. اپنے دل سے سوال کرو. یہ دل بہت بڑا مفتی ہے. یہ نشانی ہے پیارے حبیب علیہ السلام کی، یہ سنت ہے پیارے حبیب علیہ السلام کی. صحابہ ابن عمر ایک راستے سے گزر رہے، ٹھوکر لگی. اپنے ساتھی سے کہتے ہیں مجھے ٹھوکر لگی ہے یا جان کے کھائی ہے؟ کہا جی ہاں، شریف آدمی جان کے ٹھوکریں کھاتا ہے، ٹھوکر لگی آپ کو؟ کہا نہیں بھائی نہیں، یہاں پہ پیارے حبیب کو ٹھوکر لگی تھی. مجھے یہ راستہ یاد آیا کہ یہاں پیارے حبیب کے ساتھ گزرے تھے، آپ کو ٹھوکر لگی تھی، میں نے آپ کی محبت میں خود کھائی ہے. یہ پیار ہے. قضاء حاجت کی صورت میں ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، پوچھتے ہیں مجھے حاجت تھی یا ویسے بیٹھ گیا؟ کہا ویسے کون بیٹھتا ہے، حاجت ہوئی تو بیٹھتے ہیں. کہا پیارے حبیب کے ساتھ اس راستے سے گزرا تھا، آپ کو حاجت ہوئی تھی، مجھے وہ سفر یاد آیا، میں آپ کی محبت میں بیٹھا. جتنے دل کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتی جائے گی، ایمان بڑھتا جائے گا. اور یہ تو دشمنوں کی سازش، شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. وہ ہر مسئلے پہ اجی سنت ہے، کوئی گل نہیں، کر لی ٹھیک، نہ کیتی تاں ہی ٹھیک. سنت ہے کوئی بات کر لو ٹھیک.
ایک ایک چیز کو نکالتے جاؤ، جو چیز اچھی نہیں لگی، جی داڑھی میں اسلام رکھا ہے، داڑھی 24 گھنٹے داڑھی میں اسلام رکھا ہے۔ بھائی اگر یہ پیمانہ بناؤ گے تو اسلام کی کون سی چیز بچے گی؟ ایک بندہ اسلام کی کسی ایک بات کو مانے باقی ساروں کا منکر ہو جائے، مسلمان ہے وہ؟ تو ایک ایک بات کو نکالتے جو اس میں اسلام رکھا ہے، اس میں اسلام رکھا ہے، آخر میں کیا بچے گا؟ اس لیے اللہ سے ڈریے، اگر دل میں پیار ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہ داڑھی شیو کی نہ داڑھی کاٹی، رکھنے کا حکم دیا، اور خود آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینے مبارک کو ڈھانپتی تھی۔ نماز کے دوران ہم کو بہت سے وسوسے آتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کے دوران بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے۔ ایک تو آپ وضو کر کے جلدی مسجد میں آئیں، آ کے سنتیں ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی تسبیح کریں، اس کا وظیفہ کریں۔ شیطان کا اثر اس کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے زائل ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ کی انگلی پہ تسبیح کرنا کیسا ہے؟ افضل یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کی ان انگلی کی پوریوں پہ تسبیح کی جائے۔ تشہد کی حالت میں انگلی کو ایک بار ہلانا چاہیے یا لگاتار، یا تو دعا مانگتے وقت یہ انگلی مستقل یوں حرکت کرتی رہے، یا اس انگلی کے اندر تشہد کے دوران یوں خم رہے۔ وہ صرف ایک بار اٹھا کے ہاتھ نیچے رکھ لینا اور ہاتھ کھول لینا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ زیر ناف ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہاتھ کو سینے پہ باندھنے کا حکم دیتی ہے۔ داڑھی میں کینچی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو معاف کرنے، لٹکانے، چھوڑنے، بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ نماز فجر سفر کے دوران اگر ادا کریں تو کیا سنتیں ادا کریں گے؟ فجر کی سنتیں اور وتر کی نماز پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور غیر سفر دونوں میں ادا کی ہے۔ داڑھی کو کالا رنگ لگانے کے بارے میں شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ جنت کی خوشبو سے محروم ہے وہ بندہ جو داڑھی کو کالا سیاہ رنگ، ایک تو رنگ ہے بنی رنگ ٹائپ، جو نہ کالا سیاہ ہو جیسے کبوتر کا پوٹا ہوتا ہے کالا، اور نہ وہ بالکل لال ہو، درمیان کا ایک رنگ بنی رنگ جسے کہا جاتا ہے، براؤن کلر، وہ لگا لے۔ بالکل کالی سیاہ نہ کرے، ایسا رنگ نہ لگائے جس سے وہ 55 سال سے بیک گیئر لگا کے پھر 35 سال کا جوان ہو جائے، وہ رنگ نہ لگائے، یہ دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور بہت بڑی بدنصیبی کا اعلان یہ ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہے۔ ویسے بھی آپ کسی شریف آدمی سے پوچھ لیں کہ منہ کالا کرنا اچھی بات ہے یا بری بات، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ منہ کالا کرنا کسی شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ بازار میں جو مرغی ملتی ہے اس کے بارے میں لگتا ہے وہ بقالے والا جا کر بیٹھا ہے، پیپسی، مرغی، کوکا کولا، انہوں اور سوال ہی کوئی نہیں آندے۔ جو یہ بازار سے مرغی ملتی ہے، برازیل سے آتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے، اور جو سعودیہ کے اندر جو مرغیاں تیار ہوتی ہیں اس کو کھایا جائے۔ طب اور حکمت کے حوالے سے تو یہ مرغی بیماری ہی بیماری ہے۔ طب اور حکمت کے حوالے سے یہ جو برائلر مرغی یہ بالکل بیماری ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ 5 فٹ پہ آپ نے بٹھائی بھی ہے اور پش کر کے آپ نے زمین پہ گرا دی، یہ ماشاءاللہ جہاں گرے گی نا وہیں اس کے پنجوں کو گوند لگ جائے گی، وہ وہاں سے ہل کے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ وہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اس مرغی کے آگے اینٹ رکھ دو، یہ پیر رکھ کے اینٹ تے نہیں چڑھ سکتی، اینو کھان والا دیوار تے کیویں چڑھے گا؟ دیسی مرغی جو گھروں میں پالی جاتی ہے، دیسی مرغی، وہ 4 بندوں کے درمیان ایک مرغی چھوڑ دو، اس کو پکڑ لو، پسینہ نکالے گا یا نہیں؟ نچائے گی نا، تو اس کو کھانے والا بھی ویسا ہی صحت مند انشاءاللہ رہے گا۔ یہ بیماری ہے، بچوں اس سے جتنا بچ سکتے ہو۔ لیکن جو حلال و حرام کا مسئلہ ہے اس میں حلال ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جو خاص طور پہ سعودیہ کے اندر تیار ہوتی ہے، اس کو لیجئے۔ جب ایک چیز شک سے آپ کو نکالنے کے لیے موجود ہے تو اس کو لیجئے، جو شک میں ڈالتی ہے اس سے بچیے۔ 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس منہج پر، جس راستے پر
میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں جانے والا ہے۔ 72 آپ نے فرمایا جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت، ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور وہ ایک کون سا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنتی گروہ ہے۔ سوچ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دور میں دین اسلام کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ دین اسلام کا ترجمہ کیا تھا؟ دین اسلام کسے کہا جاتا تھا؟ قال اللہ وقال الرسول، کو تیسری بات تھی جی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کوئی تیسرا قانون تھا؟ کوئی بابا جی، کوئی شاہ جی، کوئی شیخ جی، کوئی پیر جی، کوئی امام جی، کوئی حضرت جی، کوئی مرشد جی، کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ یہی اسلام ہے۔ آج بھی جس جماعت نے پیارے حبیب علیہ السلام کا دیا ہوا اس اسلام کو قابو کیا ہوا ہے، یہ جنتی ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ انہیں اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، سلفی بھی کہا جاتا ہے، جن کا اعلان ہے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں دی ہیں، اللہ کی کتاب، مدینے والے کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ جو اس کو مانتا ہے، اس پہ چلتا ہے، وہ اہل سنت ہے، وہ اہل الحدیث ہے، وہ سلفی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے فرقہ ناجیہ میں سے ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے۔ مختلف نام احادیث میں آتے ہیں، محدثین کی زبان سے بیان ہوئے ہیں۔ ان کی شرط کیا ہے کہ ان کے ہر مسئلے کو پیش کیجئے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث پہ، صحابہ کرام کے راستے پہ، سلف صالحین کے منہج پہ چلنے والے اپنے آپ کو کبھی فہم صحابہ سے آزاد نہیں کرتے، وہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے حدیث سے آزاد نہیں ہوتے، پرویزی فرقے کی طرح کہ بس قرآن حکیم کی عربی عبارتوں کو لو اور ڈکشنری کھول کے اس کی ٹرانسلیشن کر لو اور عمل کرتے رہو۔ یہ گمراہ ہیں جو پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث کو چھوڑتے ہیں، صحابہ کرام کے منہج سے باہر نکلتے ہیں۔ ہم شریعت اسلامیہ کو ویسے ہی سمجھتے ہیں اور ویسے سمجھنا لازم جانتے ہیں جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چھلنی لگا لیں، دیکھا نہیں عورتیں آٹا گوندتے ہوئے چھلنی لگاتی ہیں، چھلنی میں آٹا چھانتی ہیں۔ اب تو آٹا گوندنے والی بھی کم ہوگی، بقالے سے 4 روٹی 1 ریال کی مل جاتی ہیں۔ وہ چھلنی والا منظر بھی شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ پرانے دور میں عورتیں چھلنی میں آٹا چھانا کرتی تھی، اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ چھلنی کے ذریعے باہر نکل جائے۔ موجودہ مسلمانوں کو چھلنی لگا کے چھانیے، غور سے دیکھیے۔ آج جماعتوں کا جو منہج، جو فرقوں کا اصول، جو ضوابط، جو قوانین بنا لیے گئے ہیں، انہیں لائیے پیارے حبیب علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کے دور میں، فٹ آتے ہیں، اہل حق ہیں، فٹ نہیں آتے، باطل ہے۔ کیا پیارے حبیب علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو پکا کیا، اس پہ بلڈنگ کھڑی کی، اس پہ ساوی چادریں چڑھائیں؟ اب تو قبر پرستوں کا یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ اندر قبریں موجود ہیں، اس کے اوپر جو بلڈنگ بنائی گئی ہے وہ بالکل بیت اللہ کے مقابلے پہ بنائی گئی ہے، بالکل کعبے کی صورت، غلاف بھی اس پہ چڑھے ہوئے، جیسے بیت اللہ پر اللہ کے نام اور آیات غلاف پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بابوں کی قبروں پہ جو بنائے گئے ہیں اس کی صورتیں بالکل وہی ہیں، اور اس کا طواف ہو رہا ہے جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، یہاں حاجی صاحب کی قبر کا طواف ہو رہا ہے۔ سبز چادریں ہاتھ میں پکڑی بھی طواف کر رہے، اور طواف کے بعد وہ اندر اس بنائے ہوئے جھوٹے کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں۔ اگر ایسے ماحول میں دیکھتا ہوتا
یہ وہ جرم ہے، مجھے کہنے دیجئے، میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں میرا جملہ بڑا کڑوا ہے، لیکن مجبور ہوں، شرک کی اس غلاظتوں کو دیکھ کے زبان خاموش نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ جرم ہے جو ابو جہل نے نہیں کیا تھا۔ کفار مکہ کفر کے اس سٹیج تک نہیں پہنچے تھے جس سٹیج پہ آج کلمہ پڑھنے والے لوگ پہنچ گئے۔ بعض لوگ اس حدود کو کراس کر گئے جو حدود کفار مکہ سے کراس نہیں ہوئی۔ وہ طواف کرتے کم از کم اللہ کے گھر کا کرتے، یہ اپنی قبروں کے اوپر بیت اللہ کا ماڈل بناتے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے، اس کا رنگ انہوں نے کالا نہیں کیا، کالا غلاف نہیں ہے اس پہ۔ کبھی دل آتا ہے تو لال چڑھا لیتے ہیں، کبھی دل آتا ہے نسواری چڑھا لیتے ہیں۔ اگر یہ کالا بھی چڑھا لیتے ان کو کون روک سکتا؟ زبانیں تو گنگ ہو گئی۔ توحید کے مسئلے کو تو سمجھ لیا گیا کہ یہ انتشار کا مسئلہ ہے، یہ اختلاف کا مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جی یہ نہ کرو، بس امت کو جوڑ دو، بھلے تھوک سے جوڑ دو۔ تھوک سے بھی کوئی چیز جڑتی ہے بھائی، ایلفی سے جوڑو، کم از کم کچھ عرصہ تو گزار دے گی۔ بندہ شرک پہ رہے اور جڑ جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک سے نکالو، توحید پہ لاؤ، ایسا جوڑ ہوگا، ایسا جوڑ ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے انصاریوں کو اور مہاجروں کو توحید پہ جوڑا۔ کیسا جوڑا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ساتھی کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں، پسند کیجئے، جو آپ کو اچھی لگے گی طلاق دے دوں گا، عدت گزار کے اس سے نکاح کر لینا۔ میرا باغ ہے، پسند کیجئے، بانٹ لیجئے 2 حصوں میں، جو آپ چھوڑو گے وہ میں لوں گا، پہل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کیجئے۔ یہ توحید پہ جڑے ہیں، اور شرک پہ رہے، مشرک رہے اور پھر کو جوڑ لو، یہ جھوٹ کا جوڑ ہے جو پائیدار نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک عمل آج کے دور کی لوگوں کا، فرقوں کا، جماعتوں کا، گروہوں کا اٹھائیے، سیرت نبوی علیہ السلام پہ پیش کیجئے۔ کیا پکی قبریں تھی؟ کیا قبروں پہ چادریں چڑھتی تھی؟ کیا ان پہ بلڈنگیں بنتی تھی؟ کیا ان کا طواف ہوتا تھا؟ کیا وہاں پہ سجدے، رکوع، نظر، نیاز، ذبح، قربانی، امیدیں، دعائیں، نمازیں یہ ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم یہ اس ایک میں شامل نہیں ہے جو جنت میں جائیں گے۔ کیا 3واں، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں کل وہاں پہ نظر آتا تھا؟ عرس کے میلے کے جلوس نکلتے تھے، عید میلاد کے جلوس نکلتے تھے۔ یہ سب چیزیں بات کی بنائی ہوئی ہیں، جس میں یہ ہے وہ حق پر جنت میں جانے والے گروہ کا حصہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھ کے نیاز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور پھر لوگوں میں بانٹ دینا، کیا یہ جائز ہے؟ قطعا ناجائز ہے، اور اس کو ناجائز کہیں گے تو کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی ہماری بات۔ دیکھو جی کیا عجیب بات کر دی، قرآن پڑھ رہے ہیں کھانے پہ آگے رکھ کے، یہ ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ناجائز اس لیے ہو سکتی ہے پیارے بھائی کہ کھانا آنے کے بعد پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اگر آپ نے کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھی ہوتی، سورۃ ملک پڑھی ہوتی، ختم دیا ہوتا، فاتحہ پڑھی ہوتی تو ہم بھی دے لیتے۔ اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا، اور اللہ کی قسم کسی صحیح حدیث میں نہیں کہ آپ نے کھانے کو سامنے رکھ کے چاروں کل پڑے ہوں، لوگوں نے بنا لی۔ آپ کو موٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں، کھانے کا مینو چینج کر دیں، بدعت کا سٹائل چینج ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کو پتا ہو کہ اندر بکروں کی رانیں، ماشاءاللہ حلوے، ماشاءاللہ مرغیاں یہ روسٹ ہو رہی ہیں، یہ پھیرنی ہے، کسٹرڈ یہ تیار ہو رہے ہیں، مولوی صاحب سورۃ یاسین نہیں سورۃ بقرہ سے شروع کریں گے، لمبے سے لمبا، لمبے، پتہ نا کھانا ٹھیک ٹھاک ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا تو کہتے جی اے تے میں کھا لیا تے ایک تھال بھر کے گڈی بھی رکھ چھوڑو، بال کر بھوکے بیٹھے نے، اور اسے پتا ہو کہ اندر آلو پالک بن رہا ہے یا دال مسور چڑی ہوئی ہے، وہ چاروں کل پڑھ کے چھیتی کرو جی، نپٹاؤ جڑی پھوک مرا لو، میں اگے بھی کتے جا کے پڑھنا ہے، میں فارغ نہیں تھوڑے طرح۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آئے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، کہا جی میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، کان میں اذان دے دیجئے۔
انہوں نے آ کے کان میں اذان دی، اذان کو اللہ اکبر سے شروع کر لیا۔ اذان دے کے فارغ ہوئے تو وہ بچے کا باپ کہنے لگا مولوی صاحب درود شریف نہیں پڑھیا، صلاۃ و سلام نہیں پڑھیا، یہ اللہ اکبر تو نماز شروع کر لی۔ کہتا بے وقوف، یہ سپیکر تے نہیں تیرے منڈے دا کان ہے، یہ کوئی سپیکر ہے مسجد کا؟ انہوں نے کہا مجھے آج سمجھ آ گئی ہمارا دین وہ ہے جو سپیکر ہو تو کچھ اور ہوتا ہے اور بچے کا کان ہو تو کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ کھانے پینے کے ڈھونگ ہیں جو مولویوں نے بنا رکھے ہیں۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ 2۔ کوئی تیسرا سجدہ شروع کر دے، گناہ ہوگا یا ثواب؟ وہ تیسرے سجدے میں کرے گا تو دعائیں نا، اللہ کی تسبیحات ہی بیان کرے گا، پھر گناہ کیوں ہے؟ اضافہ ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، اور شریعت اکمل شریعت ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے اکمل۔ اس میں ایک قطرے کی بھی اب اجازت نہیں، گنجائش نہیں، ایک قطرہ ڈالو گے تو نکل جائے گا۔ اسلام پورا ہو چکا ہے۔ اگر یہ طریقہ اسلامی ہوتا، محمدی ہوتا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوتا، آپ کر کے جاتے، صحابہ اس پہ عمل کرتے، احادیث کے اندر موجود ہوتا، مسلمان قیامت تک اس پہ عمل کرتے رہتے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، وہ کیسی ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کچی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے اوپر بھی تو حجرہ بنا ہوا ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارکہ کے اوپر حجرہ نہیں بنا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے۔ اور یہ نبیوں کا خاصہ ہوتا ہے، نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے حجرہ میں فوت ہوئے، سیدہ کی باری تھی، ان کا گھر تھا، ان کا حجرہ تھا، وہیں پہ فوت ہوئے، وہیں پہ دفن ہوئے، بلڈنگ نہیں بنائی گئی۔ ہمارے ہاں تو بابا جی مرتے ہیں، ایک پیر جی کی قبر میں نے دیکھی، پیر لال شاہ کی، بہت بڑی قبر، بہت بڑی قبر، اتنی بڑی قبر میں نے پہلے نہیں دیکھی، اور بڑی اونچی، زمین سے بہت اونچی۔ کوئی مواحد ساتھی وہاں پہ گیا اور مجاورن بی بی جو بیٹھی تھی اس سے پوچھا جی یہ قبر اتنی اونچی کیوں ہے؟ کہا پیر جی نے وصیت کی تھی مجھے ڈبل بیڈ سمیت دفن کرنا، اور حقیقتاً پیر لال شاہ کو اس کے ڈبل بیڈ کے اوپر رکھ کے دفن کیا گیا۔ میں نے کہا شکر ہے اس نے صرف اتنا کہا ڈبل بیڈ سمیت دفن کرنا، اس نے یہ نہیں کہا ڈبل بیڈ پہ بیوی کو بھی لٹا کے دفن کرنا۔ میں کل آنا تھے ڈبل بیڈ تے پاسے ماردا رہا۔ السلام علیکم جی، ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਲੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਨਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅਕੀਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫੈਜ਼ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਮਾਤੜ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ लेकिन मैं क्या बात करने के नमाज नहीं पढ़ते हैं सी या कुछ इस तरह की चीज? ਇਹ ਮਸਤ अच्छा। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ, ਇਹ ਕੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। नमाज भी नहीं पढ़ते सी? ਨਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। हाँ जी। ਉਹ ਇਹ ਮਸਤ ਮਲੰਗ हाँ जी। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੈਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। हाँ जी। ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੁਆ ਬਦਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਐਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਨਾ ਕੰਧਾਂ ਚੰਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜੀ।
تم ساس پچھوں پنڈ وچ آیا تے ایتھے آ کے مرد ہی آئے نے اس جی جی ہاں جی نال تے نہیں ہاں جی گل ہو گئی ہے سچی جڑی اپنی جی جی بالکل ہاں لیکن تسی سنیا ہوئے گا سنیا جی جی سنیا ہے ویا کوئی تسبیح تے کوئی چھانی جی ایک تے ایک قلعہ تے ایک خریوکا تے ایک دو تے چیزاں اچھا اچھا رکھنا اچھی ٹھیک ٹھیک ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਸ਼ਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ میرا بچہ بلا بخیر دے اللہ نے کوئی نہیں نام دیتے کہ بڑا کچھ لے کے جو کچھ عقیدہ اپنا رکھ کے دین رکھ کے من سے منی جی جی اللہ پوری سے کر دے دنیا دے تھے عقیدے سے صحیح جی ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ بالکل صحیح ہے پر یہ بھی پیارے اللہ دے انہاں نے محنتاں کر کے اللہ کوئی نہیں لے ان کڑے کو ساڈے کوئی لے جی جی تیرے کول دے ہاں جی انہاں نے بھی محنتاں کر جی دسیے نا ہاں جی اپنی پرچی کیوں پئی کیوں پرتی پئی واسطے بھی پئی ہاں ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚੈੜੀ ਕਬਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਜਰਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫਨਾਏ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬੈੱਡ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ دسنا نا ادھر دیکھو ਇਹ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ جی جی جا جا ربی زندہ انا للہ و انا الیہ راجعون جہالت ایسے رچ بس گئی ہے ایسے رچ بس گئی ہے لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن پہ قرآن کی نعمت اتری ہوئی ہے جن کے پاس اللہ کا کلام ہے جو قوموں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں جو ہدایت کی راہ پہ چلاتے ہیں یہ نبیوں کی شان ہے آپ جہاں فوت ہوئے وہیں پہ دفن ہوئے اور وہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارکہ سے الگ تھا حجرہ مبارکہ الگ تھا مسجد رسول الگ تھی یہ تو تعداد جب مسلمانوں کی بہت بڑی اور وہ مسجد بڑھتی گئی پھیلتی گئی اضافہ ہوتا گیا توسیع ہوتی گئی تو اس توسیع کے دوران حجرہ عائشہ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی سائیڈوں پہ دیواریں کھڑی کر کے اس کو کلوز کر دیا گیا واللہ اعلم پانی کے بارے معلوم کرنا ہے کہ آدمی پانی بہت زیادہ استعمال کرتا ہے پانی کا بے جا بہانا کیسا ہے پانی ایک نعمت ہے اور اس کو بے جا استعمال کرنا بہانا ضائع کرنا فضول خرچی کرنا گناہ ہے یہ اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیجئے اسی لیے کہتے ہیں کہ دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کرو تو ضرورت سے زیادہ پانی حالانکہ دریا کے کنارے پہ بیٹھ رہے ہو آپ کی عادت نہ خراب ہو ضرورت جتنا ہے اس ضرورت کے مطابق پانی لیجئے اور اس نعمت کو ضائع نہ کیجئے شیطان جن تھا یا فرشتہ تھا قرآن حکیم میں صراحت ہے کہ شیطان جن تھا ماں باپ کی نافرمانی کی سزا کیا ہے ماں باپ کا نافرمان دنیا کا انتہائی بدترین انسان ہے محروم ترین انسان ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ناک خاک آلود ہو اس کا ناک خاک آلود ہو اس کا ناک خاک آلود ہو کس کا جو ماں باپ دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے جس کے ماں باپ ہیں اور وہ نافرمان ہے ہاتھ سے خدمت نہیں کرتا زبان سے خدمت نہیں کرتا مال سے خدمت نہیں کرتا تو یاد رکھ لیجئے ماں باپ یا تو آپ کی جنت ہے یا آپ کی جہنم ہے تیسرا کچھ نہیں ہے ماں باپ یا آپ کی جنت ہیں یا آپ کی جہنم ہے یا راضی رہے تو جنت ہے
یہ ناراض ہو گئے تو جہنم ہے. آج کل تو یہود و نصارہ کی تہذیب کو دیکھ کے مسلمان بھی اتنے بگڑ گئے الا من رحم ربی. باپ تھوڑا سا بوڑھا ہوتا ہے، ماں بوڑھی ہوتی ہے، ان بوڑھوں کا وجود برداشت نہیں ہوتا اور ان کو جا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرواتے ہیں. ایک ایسی بد نصیب اولاد کی ماں کو میں نے دیکھا جو اولڈ ہاؤس میں ہے. اس سے سوال کیا جاتا ہے اماں آپ کے بچے آپ کو ملنے نہیں آتے؟ کہا ہاں آتے ہیں، ہر عید پہ آتے ہیں، سال میں 2 دفعہ عید پہ آتے ہیں، صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں، یا کبھی مجھے اپنے گھر لے جاتے ہیں، صبح جاتی ہوں شام ہونے سے پہلے پہلے مجھے یہاں پہ چھوٹ جاتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک ہیں. یہاں کب سے ہیں؟ یہاں میں 83 جی 83 سے. 83 سے ہیں. ہاں. کیا کہانی کیا ہے آپ کی؟ کہانی یہ ہے کہ میاں نے طلاق دی تھی. میاں نے طلاق دی تھی. بھائی کے گھر چھوڑ گیا تھا. پھر اس کے بعد میں ادھر. بچے ہیں؟ ہاں 4 لڑکے تھے، ایک لڑکا فوت ہو گیا، 3 ہیں. تو کہاں ہے وہ؟ اپنے گھروں میں شادی شدہ. بچے اپنے گھروں میں ہیں تو آپ کو لے کے کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، ہم کو اس لیے نہیں لے کے جاتے کہ میرا میاں بولتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں سنبھالوں گا تم کو، بہوؤں کو، بچوں کو، پوتوں کو. تیری ماں نہیں چاہیے، طلاق دی. نہیں، آپ کے بچے تو بڑے بڑے ہیں نا، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، تو اب تو ان کو آپ کو سنبھالنا چاہیے. تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے. ملنے کے لیے ہاں آتے آتے ہیں. ہیں. کب کب آتے ہیں؟ یہ آتے عید کے روز آتے ہیں. عید ہی ہوتی ہے نا عید کے. سال میں ایک دن؟ سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں. سال میں عید اور بقرعید پہ آتے ہیں. ہاں. کبھی ان کے گھر جاتی ہیں آپ؟ ہاں کب جاتی ہیں؟ بس وہ لے کے جاتے ہیں تو چلی جاتی ہوں ان کے گھر پہ. رات نہیں رکتی، بس ایک دن ملاقات کر کے آ جاتے، مل کے آ جاتے. تو کتنے دن ملاقات کے ہوتے ہیں سال میں؟ کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ 2 مرتبہ. بس عید کے دن؟ ہاں. عید کے دن آتے ہیں، وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد ظاہر پھر آپ واپس آ جاتی ہیں. کیا نام ہے آپ کے بچوں کا؟ بچوں کا نام غلام عباس. غلام عباس اور علی اکبر. علی اکبر اور قاسم رضا. قاسم رضا. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کمپیوٹر کی دکان ہے. کمپیوٹر کی دکان ہے ان کی. کہاں رہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ ایک گلزبک میں ہے، ہاں، ایک جنبیہ میں ہے، اور ایک سولجر بازار میں. ایک سولجر بازار میں. تو ظاہر ہے آپ اپنے بچوں سے تو بہت پیار کرتی ہوں. بہت پیار کرتے، یاد آتے ہیں. یاد آتے ہیں نا. تو ان کے بچے ہیں؟ ہاں ان کے بچے. ایک کے بڑے والے بیٹے کی یہاں 3 لڑکی پوتی ہے میری. ایک دوسرے بیٹے کی یہاں ایک پوتا ایک پوتی ہے. تیسرے بیٹے کی یہاں 2 پوتیاں ہوئی. کوئی میسج دینا چاہتی ہیں اپنے پوتوں کو، اپنے بچوں کو؟ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں کہنا چاہتے ہیں کہ دادی بہت یاد کرتی ہے. میں ریحانہ بیگم کے ساتھ ہوں. ایک اور کہانی ہے، ایک اور بات ہے. آئیے ملواتا ہوں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ صحیح، پیروں میں تکلیف رہتی ہے. اچھا. اور میں بھی گئی تھی گھر، مجھے گھر سے نکالا تھا بیٹی نے. کہتی ہیں بڑھیا مرتی بھی نہیں، مر جاتی تو اچھا تھا. میری سسٹروں نے، ڈاکٹروں نے بہت رپورٹ کری، جس میں ان کی محبت میں، آپ لوگوں کی محبت میں دوبارہ گئی تھی تو آ گئی تھی. مجھے دھکے مار کے گرا کے مجھے مارا ان لوگوں، بڑی بیٹی نے، شازیہ نے. لہٰذا میں پریشان 5 دن گئی رہی. تو 5 دن میں یہاں جب نکالا تو میرے کو بھوکا پیاسا نکال دیا. میں یہاں آئی تو وہ چیز نہیں تھی جو ڈاکٹر ہمارے بہت خیال کر رہا تھا. میں دوبارہ یہاں آ گئی ادارے میں. اپنی عزت ہے تو سب کچھ ہے. عزت تو کسی کو بری نہیں لگتی نا، بے عزتی پسند ہوتی. ہم اللہ اللہ کرتے، اللہ اس میں راضی ہے. آپ کی بیٹی نے آپ سے یہ کہا؟ جی، شازیہ نے، کہ بڑھیا مرتی بھی نہیں، مر جا. میرے کو، میں منہ دھو رہی تھی، بیسن پہ کھڑی ہوئی، دھکا دیا، میں پیٹ کے بھل گئی تو کتوں کی طرح گھسیٹ کے مجھے باہر اندر ہی ڈال دیا ان لوگوں نے. پھر میرے کو رکشا منگایا. میں یہاں 4:30 بجے رکشے پہ بیٹھی تو 8:30 بجے یہاں آ گئی تھی. میں اکیلی تنہا، کوئی بھی تھا سوائے اللہ کی ذات. مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ میری بگاڑی ہے تو اللہ ہی بنائے گا. میری سسٹروں، میری ڈاکٹروں نے میری بہت مدد کی ہے. اللہ ان کو اجر دے گا. آپ لوگوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے، لہذا آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گی. آپ میرے تعاون کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں. جو کچھ کرتا ہے اللہ بہتر کرتا ہے. میرے شوہر کو مرے ہوئے 6 سال ہو گئے. 6 سال میں میں نے اللہ سے مانگا، انسانوں سے نہیں مانگا.
जिस बेटी ने 2000 रुपये रखे उसने 1 रुपया नहीं दिया, बगैर नाश्ते पानी के निकाला मुझे घर से। अभी मैं गई थी, मेरा दिल चाहता मैं सिर्फ पान की शौकीन हूँ, पान खाती हूँ, वो भी मुझे नहीं मिल रहा। तो मेरे को परेशानियाँ थोड़ी सी आप लोगों के होते हुए मेरे को बहुत मदद है। अल्लाह मेरी डॉक्टरनी को सेहत दे, परवरदिगार मेरी सेहत। आप लोगों को मौका दिया है तकलीफ का, उसकी मैं माजरत चाहती हूँ। ये मैं कोई नहीं, न माँ न बाप न भाई न बहन, हिना को समझती हूँ। अपनी बेटियों की तरह डॉक्टरों ने बहुत मेरा साथ दिया। 2 बेटे ने मुझे मारा। 2 बेटे? 2 बेटे बहू ने मुझे मारा पटक के। मैं मजबूरी है, मेरी वो बात नहीं है पहले के जैसी। मैं तो अल्लाह करती हूँ बेटा, यहाँ से पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, अपनी डॉक्टर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए दुआ खैर हिना के लिए मांगती हूँ। अल्लाह इसके बच्चे को सेहत दे। मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला मेरा करेगा। मैं बहुत प्यारी हूँ। आप लोग मुझे खिदमत का मौका देते हैं, मेरा कोई सहारा नहीं अल्लाह के अलावा। मेरी डॉक्टर बहुत ख्याल करते हैं। तो आप बेटी या बेटों के पास जाना चाहती हैं? मैं गई थी 5 दिन के लिए, 5 दिन भूखा प्यासा निकाल लिया बहू ने। तो आप नहीं जाएंगी उनके पास? जाती हूँ, बस ऐसे ही जाती हूँ। मिलती हैं उनसे जाके? मिली थी मैं 10 महीने बाद। 10 महीने बाद? हाँ, 11वां महीना लग गया, 11वां महीना चल रहा है। गैरत तो आए ना, जाती हूँ अपनी डॉक्टर की इज्जत बढ़ाती हूँ, वो सिस्टरों की कि मुझे वहाँ बहुत अच्छी मेरी देखभाल है, चेयर है, मैं वहाँ खुश हूँ। मेरी वो इज्जत नहीं रही, मुझे सब जगह मैं भाग के आई हूँ। किसी का यहाँ से कपड़ा अगर तुम लोग देखोगे तो पहनूंगी तो नहीं पहनती हूँ। मैं भूखी बैठी रहूंगी, किसी से मांगूंगी नहीं अल्लाह के सिवाय। जो कुछ करता है अल्लाह मेरे, मेरा शौहर था तो मेरी इज्जत थी। और हैरत की बात यह है कि अपने बच्चों को भी यकीन दिलाया जाता है कि यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखा जाता है। बहुओं ने पटक के मारा। मैं शायद ये बात कभी नहीं समझ पाऊंगा और ना मुझे कोई ये बात समझा सकता है। वो कौन सी मजबूरी हो, दुनिया की कोई मजबूरी ऐसी नहीं है। और अगर कोई औरत मुझे आके ये बताए आप कैसे किसी भी औरत को इस बात की इजाजत देते हैं कि वो आपकी माँ पे हाथ उठा सके, कैसे देते हैं इस बात की इजाजत? ये हाथ देखिए, ये हाथ देखिए इन हाथों। मैंने मैट्रिक में एक नज़म पढ़ी और वह नज़म ये थी कि माय ब्यूटीफुल हैंड्स, इन हाथों ने आपको खाना खिलाया, आपके लिए रोटियां बनाई, जब आपसे कुछ नहीं हो सकता था तभी हाथ क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हाँ, what are you thinking? What are you thinking? उस नज़म में था कि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो ये हाथ मुझे खाना खिलाया करते थे, मेरे कपड़े साफ किया करते थे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई तो वो मेरी दोस्त बन गई। अब मुझे पता है कि याद बूढ़े हो गए, इनमें झुर्रियां आ गई और थोड़े दिन के बाद ये हाथ मनो मट्टी के नीचे सो जाएंगे। लेकिन मुझे पता है
जब क़यामत का दिन होगा और मैं वहां उठूं तो मैं अपनी माँ को पहचानूंगा। और मैं ये नहीं समझ सका कि रिश्ते क्या होते। अपने मुल्क आया था तो मैंने समझा था ये मदद दे। And you know, the funny thing is, ये मुसलसल मुझे कह रही है कि तुम ना रो, इनको मेरे आंसुओं की फिक्र है, मेरे आंसुओं की फिक्र है, मैं इनका कुछ नहीं लगता, मैं इनके पेट से। और आप किसी को इस बात की इजाजत देते कोई आपकी माँ पे हाथ उठा दे। आई एम सॉरी, आप एक शख्स अपनी मां को उठाकर लाया, अपने कंधों पे बिठा के उसने हज करवाया, लुकमे अपने मुंह में चबा के मां को दिए। फिर सवाल करता है, क्या मैंने मां का हक अदा कर दिया? जवाब मिलता है, मां के पेट में जब तू था, तेरे हिलने से, करवट बदलने से मां को जो तकलीफ की एक लहर उठती थी, उसका हक भी अदा नहीं हुआ। एक सवाल करता है, मेरी मां इतनी बूढ़ी है कि वो अपने बिस्तर पे ही क़ज़ाए हाजत कर देती है, जिसे मुझे ही साफ करना पड़ता है। उसके कपड़ों को मैं धोता हूं, उसकी गंदगी को मैं साफ करता हूं। क्या मैंने वो बदला उतार दिया जो बचपन में इसने मेरी गंदगी को धोया था और मेरे कपड़ों को धोया था? अब मैं इसके दोनों हिसाब बराबर हो गया? कहा नहीं। कहा क्यों? काम तो एक ही है, इसने भी वही किया, मैं भी वही कर रहा हूं। कहा नहीं, हिसाब बराबर इसलिए नहीं हुआ, जब तेरी गंदगी को ये धोती थी, तेरे कपड़ों को धोती थी, तो खुशी और मोहब्बत से धोती थी और तेरी जिंदगी की दुआएं मांगती थी। तू अब धोता है तो तू इसकी मौत की तमन्ना करता है। कब मरेगी, जान छूटेगी, मुसीबत में पड़ा हुआ हूं। भाइयों, ये मसला छोटा नहीं है। मां बाप का नाफरमान, मां बाप का गुस्ताख ऐसा बदनसीब है। आप देखते नहीं, कुरान हकीम में अल्लाह मालिक ने अपने हक के बाद वक़ज़ा रब्बुक, तेरे रब का फैसला है, अल्लाह की इबादत के अलावा किसी की इबादत ना हो, और फौरन अगला जिक्र किसका है? व बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। सैयदना इब्ने अब्बास से एहसान का मतलब पूछा गया, एहसान क्या है? फरमाया, एहसान कोई ऐसी बात नहीं है जो एक लम्हे में या एक दो लफ्जों में बयान हो जाए। क्या इसका उल्ट क्या है, अक्स क्या है, वो बता दीजिए ताकि उसकी उल्ट समझ आ जाएगी। नाफरमान, अकूक, वो से किसे कहते हैं? आग कौन है? कहा, बेटा उठे, अपनी चादर को इस तरह झाड़े कि उस चादर पे जो मट्टी पड़ी है वो बाप के सर पे पड़ जाए, ये अल्लाह के यहां नाफरमान लिख दिया जाता है। ओ भाई, जो जुबान चलाता है बाप के सामने, जो धक्के देता है बाप को, जो गालियां देता है बाप को, जो घरों से निकाल देते हैं माँ बाप को, जो ओल्ड हाउस में फेंक आते हैं माँ बाप को। और यहां पे ये भी याद रखें, आप जो सलूक अपने माँ बाप से कर रहे हैं, इससे बुरे सलूक के लिए तैयार रहिए। आपकी औलाद आपके साथ उससे बुरा सलूक करेगी। एक शख्स ने अपने बाप को फेंक दिया घर के बाहर वाले कमरे के अंदर। उसकी बीवी प्लास्टिक की एक प्लेट के अंदर दाल रख के भेज देती, खाना रख के एक रोटी भेज देती अपने बेटे के हाथ। पोता 4 साल 5 साल 6 साल का दादा के लिए ले जाता, ले आता। फौत हो गया बाप, दादा फौत हो गया। अब बेटा आया उस कमरे को साफ सुथरा करने के लिए कि दोबारा अपने ड्राइवर को इस रूम में ले आऊंगा। उसकी नजर, उसके बेटे की नजर, दादे के पोते की नजर उस प्लेट को तलाश कर रही।
اور صفائی میں جب کچرا باہر پھینکا جا رہا تو جو ہی اس کی نظر پڑی وہ بھاگ کے اس پلیٹ کو اٹھا کے سینے سے لگا لی. باپ کہتا بیٹا یہ گندی پلیٹ ہے پھینک دے, اب ضرورت نہیں رہی. زبان حال سے کہہ رہا باپ دادا تیرا مر گیا اب کیا ضرورت ہے اس کی, بیکار پلیٹ ہے پھینک پڑے. ہمارے لیے تو اندر پتھر کی اور شیشے کی اور اعلیٰ سے اعلیٰ برتن. کہا نہیں بابا یہ پلیٹ مجھے بڑی ضروری چاہیے, مجھے اس کی بڑی شدید ضرورت ہے, میں یہ پلیٹ نہیں پھینکوں گا. کہا پاگل بے وقوف, اتنی اچھی اچھی پلیٹیں ہوتے ہوئے اس پلیٹ کی کیا ضرورت ہے. کہا نہیں ابو جب آپ دادا جی کی عمر کو پہنچو گے اس پلیٹ میں کھانا رکھ کے میں اپنے بیٹے کے ہاتھ آپ کو بھیجا کروں گا, کر لو جو کرنا ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, ایک ہاتھ کر لو اگلے ہاتھ بھر لو. آج ماں باپ سے محبت کرو گے, عزت کرو گے, رکھوالی کرو گے تو ہو سکتا ہے کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کر لے. آج ان کو دھکے دو گے تو یاد رکھنا ایک دھکے کی جگہ پہ آپ کو ایک نہیں ملے گا, درجنوں ملیں گے. ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کا گستاخ ایسا مجرم ہے, ایسا مجرم ہے, ایسا بدنصیب ہے. ارے کسی کا باپ یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, کافر ہو, مشرک ہو, تب بھی اس کے ساتھ زبان درازی, بدتمیزی, جھگڑا, لڑائی, اونچی آواز کی گنجائش. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, اف نہیں کہنا. اف سمجھتے ہو؟ باپ آپ کو ایک کام کہے جا بیٹا جوس لے کے ابدار سے, آپ لے کے آگے, اچھا جی. آپ سکول سے آئے تھکے ہارے, دوپہر گرمی 2 بج رہے, جون جولائی کا مہینہ. باپ نے کہا بیٹا دودھ منگوانا تھا وہ تو بھول ہی گئے, جا بیٹا دودھ لے کے آ. آپ لینے چلے گئے, آپ واپس آ کے بیٹھے, او ہو بیٹا گیس کا سلنڈر ختم ہے, ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا, جا گیس کا سلنڈر لے کے. اب آپ جائیں اور دل و دماغ میں یہ ایک دفعہ لکھ کے نہیں دے سکتے کیا, ایک منٹ کے بعد جا 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 جا. اب آپ سوچتے جا رہے ہیں اور آپ کی زبان کے یہ حرام ہے, یہ اف ہے, یہ حرام ہے. اف کہنے کی اجازت, کیا کہو قولا کریما, ابشروا ابشر یا امہ, ابشر یا ابی. ابا جان میری گردن جھکی ہے, امی جان میری گردن جھکی, ابو جو آپ کہیں گے, امی جو آپ کہیں گی میں ماننے کے لیے تیار ہوں. میری گردن جھکی ہے آپ کے حکموں کے سامنے, سوائے جس کے ماں باپ اسے اسلام کے خلاف حکم دیں وہ ماننا نہیں ہے. لیکن اس کے نہ ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے باپ سے لڑائی ہو, زبان درازی ہو, آواز اونچی ہو. ارے ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا آزر کو, آزر کون, جو بت پرست, بت فروش, بت گر, 3 بڑے بڑے جرم ان کے, کیا کہتے ہیں, یا اباتی, یا اباتی, ابا جان, ابو جان, ابا جان, نرم جملے. باپ کہہ رہا تجھے مار دوں گا, تجھے رجم کر دوں گا, تجھے دھکے دے دوں گا, تجھے گھر سے نکال دوں گا, مجھے منہ نہ دکھا. اور وہ جواب سے ابا جان, ابا جان, میں آپ کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا, میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا. اگر باپ نان مسلم بھی ہے تب بھی اس کا باپ ہونے کا حق باقی ہے. خاک شفا, احد کی مٹی, خانہ کعبہ کے غلاف کا کپڑا, دربار شیر محمد شرک پوری کے کنویں کا پانی, کیا اس میں شفا ہے؟ اس میں شفا کے جھوٹے قصے مولوی نہ سنائیں تو ان کا تعویذ کیسے بکے گا, ان کی دکانداری کیسے چلے گی؟ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے. شفا اللہ نے جس چیز میں رکھی ہے اس کو قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے. قرآن شفا ہے, شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے, کلونجی, حبہ سودا, پیارے حبیب فرماتے موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. لیکن کسی حدیث میں نہیں آیا کہ احد کی مٹی میں شفا ہے. دنیا کی مٹیوں پتھروں میں اگر آتے ہو تو حجر اسود سے پیارا کون سا پتھر ہوگا؟ فاروق اعظم چومتے ہوئے رک جاتے ہیں اور کہتے جانتا ہوں تو پتھر ہے, تیرے ہاتھ میں نفع اور نقصان, چومتا اس لیے ہوں کہ امام کائنات کو چومتے ہوئے دیکھا تھا. تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے, نہ کسی پیر کے کنویں کے پانی میں کوئی نفع, نہ کسی بابے کے سوٹے میں کوئی نفع. مانسیرے کا بابا نا تنکے شاہ سوٹے مارتا ہے, کسی کو وزارت عظمیٰ دے دیتا ہے, کسی کو وزارت اعلیٰ دے دیتا ہے, اور کچھ نہ ہو تو اپوزیشن لیڈری تو وٹتے پئی ہے.
ہائے ہائے، اور جب وہ خود حج پہ آتا ہے تو ایک فوجی کے کندھے پہ سوار ہو کے آتا ہے، ٹورندے قابل نہیں ہے۔ تیری ڈنڈوں سے حکومتیں بٹتی ہیں، اپنے گوڈوں پہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ پھر بھی نہیں سمجھتے میرے اللہ کو، جس کے ہاتھ میں تم اتنا کچھ سمجھتے ہو، اللہ نے اس کو ایسا مجبور کیا وہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھتے ہو بڑا کرنی بھرنی دھرنی والا ہے یہ؟ کسی پیر کے تھوک میں، کسی پیر کے تعویذ میں، کسی پیر کے نمک میں، کسی پیر کے ڈنڈے میں، کسی کی گالیوں میں کوئی شفا نہیں۔ لوگ گالیوں میں بھی شفا سمجھتے ہیں، جی پیر جلالی بابا ہے، بس ایک گالی دے دے ساڈا کام پورا ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان پہ جب بیماری آتی ہے وہ اپنے اللہ سے شفا مانگتا ہے، وہ اپنے اللہ کے در پہ آتا ہے۔ کر لو نیت زبان کا اقرار نہیں ہوتا بلکہ دل کا فیصلہ ہے۔ زبان سے بولنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان ہے جو لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 اور پیچھے سے امام کے منہ میرا کھانا کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کے وقت ظہر کا، اللہ اکبر۔ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت۔ نبی کریم نبی عربی ہیں، نماز عربی زبان میں، پٹھان عربی میں پڑھے گا، انڈین عربی میں پڑھے گا، بنگالی عربی میں پڑھے گا، ہندی پنجابی پاکستانی عربی میں پڑھے گا۔ نیت ہر بندہ اپنی زبان میں کرتا ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے، بعد میں بلڈنگ ہوئی ہے، اصل میں ساتھ۔ اور اگر اصل میں ہوتی، جیسے پشتو میں نماز قبول نہیں، اسی طرح پشتو میں نیت بھی قبول، اردو ہندی پنجابی میں نماز قبول نہیں تو اردو ہندی پنجابی میں نیت بھی قبول۔ وہ سمجھانے کے لیے ایک سنا دیتا ہوں، ایک صاحب ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ نیت کا طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو انہوں نے سمجھانے کا انداز کیا اپنایا؟ جب نماز کے لیے سب نے ہاتھ اٹھا کے نیتیں شروع کی نا، نیت کرتا ہوں نماز، تو اس نے ذرا اونچی آواز میں نیت شروع کی، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 پیچھے امام کے منہ میں کھانا کا اللہ تعالیٰ کے وقت ظہر کا رکعت 4، ادھر کوئی سعودی کھڑا ہے، ادھر کوئی بنگالی کھڑا ہے، اوپر چھت ہے، آگے امام ہے، پیچھے کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ سلام پھیرتی اس کو پکڑ لیا لوگوں نے کہ بے وقوف تو نے نیا کام کیا آج، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا، ادھر سعودی کھڑا ہے، ادھر بنگالی کھڑا ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے، آگے امام ہے، پیچھے کوئی نہیں، یہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ کہا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو، جہاں آپ کی نیت لکھی ہوئی ہے نا کہ نیت کرتا نماز کی، نماز 4 فرض، پیچھے سے امام کے منہ میرا کھانا کعبہ شریف کے وقت ظہر کا فرض اللہ کے، جس صفحے پہ یہ لکھی ہوئی ہے اس کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ باقی بھی لکھی ہوئی ہے۔ چلتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نیت کس کتاب میں ہے، بس وہ کتاب مجھے دے دو، اگلے صفحے پہ نہ نکال کے دوں میری منڈی کاٹ دینا۔ وہ ساری مسجد، مولوی صاحب ہماری نیت کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا اس نے ان الفاظ کے ساتھ نیت میں اضافہ کیا۔ کہا اے وابی ہے، تسی چپ کر جو، انہوں جالیں دے، اس سے بات نہیں کرنی۔ جب کسی کے پاس دلیل نہیں تو اے وابی ہے، اس کی بات نہیں سننی۔ بھائی ہم مسلم ہیں، ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، ہمارے لیے شرط ہے ہر مسئلے کو تلاش کریں اللہ کے کلام سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، صحابہ کے فہم سے۔ جو مل جائے وہ سینے پہ، جو نہیں ملتا وہ کسی نے بھی کہا ہو، جو قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، اجماع سے ثابت نہیں، وہ باطل ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ چغل خور کی سزا کیا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، فرمایا اس قبر والوں کو، 2 قبروں کے درمیان سے گزرے، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہ پہ نہیں، یعنی یہ اس گناہ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، معمولی سمجھتے تھے۔ ایک چغل خور تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جس کی سزا کی خبر ہمیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ قبر میں ان کو عذاب ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک کام کرتا ہے قانون کے طریقے پر، وہ نہ ہو اور رشوت دے سکتا ہے؟ دیکھیے ایک کام وہ ہے جو آپ کا حق ہے اور آپ کو حق لینے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ مثال سمجھ لیں، آپ نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے، آپ کا حق ہے، آپ کے گھر میں بجلی ہو، کھمبا آپ کے پاس موجود ہے، قانونی دائرے کے اندر رہ کے آپ کو بجلی لگوانا، تار لگوانا، میٹر لگوانا حق ہے۔ لیکن لائن مین کہتا ہے جی 1000 روپے کی پتی لگے گی تو کچھ ہوگا، وگرنہ کاغذوں کے اندر تو تار ہی نہیں ہے وابڈا کے پاس۔ آپ
ہماری جیب بھرے ہم اب گٹار لگا دیں گے. اب آپ کو اپنا حق لینے کے لیے مجبوراً دینی پڑ رہی ہے. اس میں گناہگار وہ ہے جو لے رہا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کسی کا حق مار دیں. آپ کے بیٹے کے نمبر اچھے نہیں ہیں, آپ کو پتا ہے بیٹے کا فلاں دوست وہ اچھے نمبروں والا ہے, اس کے پیپر اس کے نام سے چینج کر دیں اور کلر کو آپ 2-4 ہزار لاکھ جتنا بھی ڈن ہو جائے دے دیں. کسی کا حق مارنے کے لیے اگر دو گے تو آپ مجرم ہو. آپ کو اپنا حق لینے کے لیے اگر دینا پڑے تو وہ لینے والا مجرم ہے, آپ نہیں. واللہ اعلم. رفع الیدین کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے نماز کی ابتدا میں رفع الیدین کی, رکوع میں جاتے ہوئے کی, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کی, اور 2 رکعت پڑھ کے جب تیسری کے لیے کھڑے ہوئے تب کی. اور یہ تمام روایات صحیح احادیث سے ثابت ہیں. صحیح بخاری کے اندر, صحیح مسلم کے اندر اور باقی کتاب احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں. اور جو نہ کرنے کی ہے وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی. سگریٹ پینا کیسا ہے؟ سگریٹ حرام چیز ہے, خبیث ہے, اور خبیث کو اللہ نے حرام کیا ہے. ایک بھائی کہتا ہے کہ آپ نے ایک تقریر میں مولانا طارق جمیل کی بیان کردہ ایک روایت کو ضعیف روایت کہا, صحیح روایت نہیں کہا. انسان نسیان سے ہے, بھول جاتا ہے, بھولنے کی وجہ سے اس کو انسان کہا گیا ہے. تو اس روایت کی تحقیق میں مغالطہ ہوا اور وہ صحیح روایت ہے اور اس کو ضعیف کہہ دیا گیا. حقیقتاً وہ روایت بالکل صحیح ہے, لیکن اس روایت سے جو مفہوم پیش کیا گیا امت کے سامنے وہ مفہوم صحیح نہیں ہے, وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے جو اس بنیاد پہ رکھا گیا, وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت واجب ہو گئی. جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے اندر تھے تو آپ کے لیے نبوت واجب ہو گئی. نبوت واجب ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تقدیر میں لکھ دیا گیا, اللہ کے علم میں ہے. مولانا طارق جمیل اس روایت پر اور بعد دوسری موضوع روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ کو وجود بخش دیا گیا. جیسے ایک موضوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کی, اور سورۃ یاسین کی تلاوت کے اندر ابتدا کی آیات میں کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے رسولوں میں سے ہیں. تو مولانا فرماتے ہیں انکا ایسی چیز کے لیے کہا جاتا ہے جو قریب ہو, انہو اس کے لیے کہا جاتا ہے جو دور ہو. تو اللہ نے کہا انکا یعنی سامنے, قریب. تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے جب عرش نہیں تھا, فرش نہیں تھا, زمین نہیں تھی, آسمان نہیں تھا, آدم نہیں تھے, بنو ہاشم نہیں تھے, عبد المطلب نہیں تھے, عبداللہ آمنہ نہیں تھے, اس وقت اپنے حبیب کو وجود بخش کے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا تھا انک لمن المرسلین. یہ عقیدہ بات ہے. سورہ یاسین نہیں, زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. آپ کی پیدائش تو ہو رہی ہے آج سے 1425 سال پہلے, اور نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, ہے نہ عرش تھا نہ فرش تھا, نہ فلک تھا نہ چاند تھا, نہ سورج تھا نہ تارے تھے, ایک اللہ تھا اللہ. جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ آدم کہاں سے آئیں گے؟ عرب کہاں سے آئیں گے؟ بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے؟ عبداللہ کہاں سے آئیں گے؟ آمنہ کہاں سے آئیں گی؟ ابھی تو کچھ بھی نہ تھا, نہ دھرتی نہ آسمان, نہ یہ نہ وہ, نہ شرق نہ غرب, نہ شمال نہ جنوب. اللہ اللہ اپنی ذات میں اللہ. زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی, اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. کاف انکا کاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو. تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے. وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہے انکا آپ, اے میرے محبوب آپ, اے میرے محبوب تو,
اے میرے محبوب عقیدہ کسی صحیح حدیث سے قرآن پاک کی آیات سے ثابت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود تب ہی ملا جب آپ اپنی والدہ محترمہ آمنہ کے بطن سے پیدا ہو کے دنیا میں تشریف لائے. اس سے پہلے آپ اللہ کے علم میں نبی ہیں، یہ بات برحق ہے. اللہ کے علم میں نبی ہیں، تقدیر میں نبی تھے، آخری نبی تھے. لیکن وجود کب ملا؟ وجود آپ کو تبھی ملا جب آپ اپنے بابا اور اپنی والدہ کے نکاح کے بعد اپنی والدہ کے پیٹ میں پروان چڑھے اور پھر وہاں سے پیدا ہو کر زمین پہ تشریف لائے. اس سے پہلے یہ کہنا کہ آپ کو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے وجود دے کہ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا تھا، یہ بات قرآن و حدیث سے اور صحیح عقیدے کے خلاف ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. میرے دو سوال ہیں. ان کے بعد بھی ہیں تو لکھ کے کیوں نہیں بھیجے؟ لکھ کے نہیں بھیجتا ہوں. اچھا، ایک تو صراط التصویر کا سنت سے ہے یا اس سے؟ کسی صحیح حدیث سے اس کی جماعت تو ثابت نہیں.